أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ محترم بھائیو، عزیز دوستو، یہ 8واں پارہ ہے اور اس کی شروعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار اور مشرکین کو جواب دیا ہے۔ پہلے بھی آیا تھا کہ یہ لوگ نبی سے مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ ہمارے لیے کوئی حصی معجزہ ظاہر کیجیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ یعنی ان مشرکین کو کہہ دیجئے کہ یہ لوگ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں غور و فکر کرے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری اور اللہ کی قدرت پر دال ہے، لہذا معجزے کے لیے یہی چیز کافی ہے۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو آپ سے معجزہ طلب کر رہے ہیں، ان کا مقصد ماننا نہیں ہے، صرف آپ کو پریشان کرنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو معجزہ ظاہر کر دے اور ان کے لیے آسمان سے فرشتہ اتار دے یا مردوں کو زندہ کر دے اور مردہ ان سے بات کرنے لگے، پھر بھی یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ گویا کہ یہ کفار جو ہمارے نبی سے مطالبہ کر رہے تھے معجزہ کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ معجزہ کا اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے، نبی یا ولی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی حالت ایسی ہے کہ اگر آسمان سے فرشتہ بھی اتر جائے یا مردے بھی ان سے بات کرنے لگے، پھر بھی یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اگلی آیت میں ہمارے نبی کو تسلی دی گئی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، یہ لوگ آپ کو جو پریشان کر رہے ہیں، آپ تنگ دل مت ہو جائیے، آپ پریشان مت ہوئیے۔ آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء گزرے ہیں، ہر ایک کے پیچھے انسانوں میں سے اور جناتوں میں سے کچھ شریر اور بدماش قسم کے لوگ لگے رہتے تھے، ان کو پریشان کیا کرتے تھے، لہذا آپ ان کی پریشانیوں سے اور یہ لوگ آپ کی دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں، اس سے آپ پریشان مت ہوئیے۔ تو اس آیت میں اللہ کے نبی کو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت میں فرماتے ہیں، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے اور کافر دونوں کی مثال بیان کی ہے کہ ایمان والے کی مثال ایسی ہے گویا کہ ایک زندہ آدمی، اور کافر یعنی جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اس کی مثال مردے کی سی ہے۔ اسی طرح ایمان کی مثال نور کی ہے اور کفر کی مثال تاریکی اور ظلمت کی ہے۔ جب روشنی ہوتی ہے تو انسان آسانی سے چل پھر سکتا ہے، لیکن اگر اندھیرا ہو اور تاریکی چھا جائے، رات میں تاریکی رہے، بالکل لائٹ وغیرہ بند ہو جائے، تو ایسی صورت میں انسان کو ڈر لگتا ہے، وہ چل پھر نہیں سکتا۔ تو ایمان کی مثال نور کی ہوئی اور کفر کی مثال گویا کہ تاریکی اور ضلالت کی ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، یعنی ہدایت اور ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لہذا ہمیشہ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے رہنی چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے روز محشر کی اور قیامت کے دن کی منظر کشی کی ہے، یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان اور جنات، کیونکہ دنیا میں دو ہی مخلوق مکلف ہیں، تو دونوں سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے اور آج کے دن کی ہماری اس ملاقات سے تم کو ڈراتے تھے؟ یعنی اللہ یاد دلائیں گے، کیا میرے پیغمبر نے آ کر تمہیں دین کی دعوت نہیں دی؟ کیا تمہیں قیامت سے پہلے قیامت کے ان ہولناک مناظر کی اللہ کے رسول نے تمہیں ڈرایا نہیں؟ اللہ تعالیٰ لوگوں سے اور انسانوں اور جنات دونوں مخلوق سے وہاں پوچھیں گے۔ قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیات الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر وہ لوگ اس بات کا اعتراف کریں گے اور اس کا بھی اعتراف کریں گے کہ ہاں ہم لوگوں نے نافرمانی کی، ناشکری کی، ہم لوگ کافروں میں سے رہ گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی جو یہ حالت ہوگی کیوں ہوگی؟ غرتهم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، لہذا جو لوگ دنیا میں دھوکے میں رہتے ہیں، غفلت میں پڑے رہتے ہیں، قیامت کے دن ان کو وہاں رسوائی ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منظر کشی کی ہے، اور اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں دنیاوی زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ جب تک سانس جاری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی
قدردانی کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں زندگی گزارنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین یعنی کفار مکہ کی چند حماقتوں اور بیوقوفی والے اعمال کو ذکر کیا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، یعنی یہ لوگ اپنی کھیتی وغیرہ یا اپنے جانوروں میں سے حصہ لگاتے تھے کہ اتنا حصہ اللہ کا ہے اور اتنا حصہ ہمارے ان معبودوں کا، ان بتوں کا ہے، یعنی اللہ کا بھی حصہ اور بتوں کا بھی حصہ۔ اور اس میں ایک بیوقوفی یہ کرتے تھے کہ جو خدا کا ڈھیر بناتے تھے کہ یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کریں گے، ان میں سے اگر کوئی چیز ان کے معبودوں کے ڈھیر میں اور اس حصے میں آ جاتا تھا تو اس کو یہ لوگ برا نہیں سمجھتے تھے، ارے کوئی بات نہیں، چلو ادھر آگے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر وہ حصہ جو معبودوں کے لیے، جو بتوں کے لیے انہوں نے خاص کیا تھا، ان میں سے کوئی چیز لڑک کر اللہ والے حصے میں چلا جاتا تھا تو اس کو یہ لوگ بہت ناپسندیدہ سمجھتے تھے، اس کو یہ لوگ بہت برا سمجھتے تھے، ارے ہمارے تو یہ بت اور ہمارے یہ خدا، یہ جو ہم نے بنا رکھے ہیں 360، یہ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ سب بیوقوفی والے اعمال ہے، یہ جو تم نے حرکتیں کی ہے یہ تو بیوقوف والی چیز ہے، ساری چیزیں، ہر ایک چیز کا مالک اللہ ہی ہے، لہذا صدقہ کرنا ہے تو صرف اللہ ہی کے نام کا صدقہ کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح ان کی دوسری بیوقوفی یہ ہے وَلَكِنْ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، کہ بہت سارے مشرکین ایسے ہیں جو حیا کی وجہ سے، عار کی وجہ سے، اسی طرح کہ ہمارے بچوں کو کون کھلائے گا، اس ڈر سے یہ لوگ اپنے بچوں کی قتل کرتے ہیں اور خاص طور پر بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی دوسری بیوقوفی ہے۔ اسی طرح ان کی تیسری بیوقوفی کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں نے جانوروں کی بھی کچھ قسمیں کی ہے اور کچھ چیزوں کو اپنے اوپر خواہ حرام کر لیا ہے کہ یہ جانور ہمارے معبود کے نام ہے، لہٰذا اس پر ہم سواری نہیں کریں گے، اس پر کوئی بوجھ نہیں ڈالیں گے وغیرہ۔ اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم نہیں دیا تھا، افتراء علی، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی طرح ان کی چوتھی بیوقوفی بھی ہے کہ ان لوگوں نے احکامات میں بھی گویا کہ تفریق کی کہ مردوں کے لیے کچھ الگ حکم، عورتوں کے لیے الگ حکم۔ وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا، کہ جانوروں کے پیٹ سے جو بچہ نکلتا تھا اگر وہ بچہ زندہ نکلے تو کہتے تھے کہ یہ ہمارے مردوں پر حلال ہے، عورتوں پر یہ حرام ہے، اور اگر وہ جانور مردہ نکلتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ عورتوں کے لیے بھی حلال اور ہمارے لیے بھی حلال، گویا کہ یہ لوگ تفریق کرتے تھے اپنے طور پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری گویا کہ ان کی بیوقوفی تھی، خدا نے ان کو ان چیزوں کا حکم نہیں دیا تھا، انہوں نے اپنی طرف سے یہ ساری آیتیں اور من گھڑت چیزیں بنائی۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دو قسم کے انعامات حاصل کیے ہیں۔ کفار کی ان بیوقوفی والے اعمال کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دو طرح کے انعامات کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ کل بھی بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغات بنائے، پھل فروٹ اگائے، اس طرح انار، سیب وغیرہ مختلف چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوپائیوں کے بارے میں بیان کیا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے گوشت دھونے کے لیے، کھیتی کرنے کے لیے، گوشت کھانے کے لیے، اس طرح دودھ حاصل کرنے کے لیے چوپائے بنائے۔ اللہ نے دو طرح کے انعامات کیے، ہم نے زمین سے بھی کچھ چیزیں اگائی، نباتات، اور تمہارے لیے چوپائے، کچھ چوپائیوں کو ہم نے حلال قرار دیا، اور کچھ حلال تو نہیں ہے لیکن تم اس پر سواری کرتے ہو، بوجھ ڈھوتے ہو۔ ان ساری چیزوں کو یعنی ان دونوں نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور یہ بیان کرنے کے بعد اللہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ حلال اور حرام کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے اصول سے کوئی چیز حلال یا حرام نہیں ہو جاتی، اصل اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس چیز کو چاہتے ہیں حلال کرتے ہیں اور جس چیز کو چاہتے ہیں بندوں پر حرام کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر و نہی یعنی برائی سے رکنے اور نیکی کا حکم دینے کے بارے میں چند وصیتیں کی، اور چھٹے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 10 وصیتیں کی۔ یہ ان 10 وصیتوں پر اگر کوئی آدمی عمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ تمہیں ان چیزوں کی وصیت کر رہے ہیں تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ۔ یعنی ان 10 چیزوں پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہم اللہ والے بن جائیں گے، اللہ کے نیک چیزوں میں ہمارا استعمال۔ اللہ فرماتے ہیں قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا، اللہ فرماتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے تم پر کون کون سی چیزیں حرام کی، کہ مشرکین نے چیزوں کو آپس میں طے کر لیا تھا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اختیار تمہارے پاس نہیں ہے، یہ میرے پاس ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پہلی چیز جو حرام ہے وہ یہ ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، تم
तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। या कि खुदा की वहदानियत पर यकीन रखना और अल्लाह तबारक व तआला के साथ, अल्लाह की ज़ात, इसी तरह अल्लाह की सिफ़ात के साथ किसी और को शरीक न ठहराना, ये पहली वसीयत। दूसरी वसीयत वबिल वालिदैनि ihsana, कि तुम लोग वालिदैन के साथ उसने सलूक करोगे, माँ बाप के साथ अच्छाई और बेहतरी के साथ पेश आओगे, उसने सलूक। यहाँ देखिए अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद और अपनी वहदानियत के बाद दूसरे नंबर पर वालिदैन के साथ अच्छा करने का हमें हुक्म दिया है। पता है चला कि माँ बाप का दर्जा बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है। जो लोग माँ बाप की नाकदरी करते हैं वो वहाँ तो भुगतेंगे ही, लेकिन दुनिया में भी उन पर ऐसे आज़ाब मुसल्लत हो जाते हैं, उनकी औलाद नाफरमान हो जाती है। लिहाजा अगर हम ये चाहें कि हमारी औलाद हमारी फरमाबरदारी करे तो हमें अपने वालिदैन के सामने उसने अखलाक से पेश आना होगा। जितना हम अपने वालिदैन की कदर करेंगे हमारी औलाद भी हमारी इतनी ही कदर करेगी। ये दुनिया दारुल अमल है, यहाँ जैसा करेंगे वैसा हमें फल मिलता है। तो अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद, अपनी वहदानियत के बाद दूसरे नंबर पर बिल्कुल साथ साथ वालिदैन के साथ अच्छाई करने का हुक्म दिया है। तीसरी नसीहत अल्लाह ने की, वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, कि तुम लोग अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगे हया की वजह से, या कैसे इतने महंगाई के ज़माने में दो औलाद को हम कैसे पालेंगे, कैसे खाएगा, कैसे ज़िंदगी गुजारेगा। अल्लाह फरमाते हैं कि सारी रिस्क जो है नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं, जैसे हम तुम्हें रिस्क देने पर कादिर हैं हम उनको भी रिस्क देंगे, उनको भी खिलाएंगे पिलाएंगे। तो ये तीसरी नसीहत है कि औलाद को ज़ाय न करें। आज कोई आदमी जानबूझकर औलाद को तो कत्ल नहीं करता, लेकिन इसकी एक शक्ल जो हमारे यहाँ है कि हमल साकित कर देते हैं, गिरा देते हैं, कहते 2 बच्चे तो हो गए ना, और क्या बच्चा चाहिए, या और दूसरे तदाबीर करते हैं। तो ये गोया कि ईमान के तकाजे के खिलाफ है, अल्लाह की ज़ात पर यकीन के खिलाफ चीज़ है। इसलिए मसला ये है कि अगर किसी औरत को हमल हो और 4 महीना गुजर जाए, यानी उसमें थोड़ी बहुत शक्ल व शबाहत बन जाए, उसके बाद अगर कोई गिराता है तो उसे एक कत्ल का मतलब जजा मिलेगा। यानी गोया कि उसने एक जान को कत्ल किया। जिस तरह कातिल को अल्लाह तबारक व तआला सज़ा देंगे, इसी तरह इन वालिदैन को भी अल्लाह ताला सज़ा से नवाजेंगे। तो ये औलाद को कत्ल न करने और औलाद को पालने की अल्लाह तबारक व तआला तरगीब दे रहे हैं। चौथी नसीहत, ला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, अल्लाह फरमाते हैं कि बुराई और बदी के कामों के तुम पास भी मत जाओ, चाहे वो खुफिया तौर पर करो, तन्हाई में करो या मजमे में करो, किसी भी शक्ल में तुम बुराई से और फहश कामों से अपने आप को बचाओ। इसी तरह अल्लाह एक नसीहत कर रहा है, ला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, के खामखा और बगैर किसी कत्ल के, बगैर किसी कसूर के किसी आदमी का कत्ल मत करो, यानी नाजायज़ और बगैर किसी वजह के दूसरों को कत्ल न करो। इसकी अल्लाह तबारक व तआला वसीयत कर रहे हैं। अगली वसीयत है, वला तक़रबू माल अल यतीम इल्ला बिल्लती हिय अहसन, यहाँ से कह रहे हैं कि यतीम के माल को नाहक तौर पर मत खाओ। अगर यतीम के वालिदैन नहीं है तो उनके माल की हिफाजत करो। जब ये लोग अक्लमंद हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो उनका माल जैसा था उसी तरह उनके हवाले कर दो। उनके ज़मीन को, उनके जायदाद को, उनके माल को हड़पो नहीं। और जैसे कि पहले भी आया था कि जो लोग यतीम का माल खाते हैं वो जहन्नम की आग को अपने पेट में भर रहे होते हैं। आगे अल्लाह ताला नसीहत कर रहे हैं, वअऊफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त, कि तुम लोग अगर किसी चीज़ को नापो तौलो तो नाप तौल में कमी मत करो। 1 किलो अगर कोई चीज़ ले रहा है तो 1 किलो ही तौल करके देना है, उसमें कमी बेशी नहीं करनी है। अल्लाह आगे फरमाते हैं, वइज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू, जब तुम कोई बात कहो तो उसमें अदल को यानी इंसाफ को पेश नज़र रखो, चाहे तुम्हारे अपने हो, वलौ काना ज़ा क़ुरबा, चाहे तुम्हारे अपने ही क्यों ना हो। यानी अगर हमसे कोई शहादत ली जाए, कोई गवाही ली जाए, तो अगर हमारे अपने आदमी के खिलाफ भी गवाही देनी पड़े तो हमें सच के साथ खड़ा रहना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि मैं अपने भाई के खिलाफ गवाही दे रहा हूँ या अपने अब्बा के खिलाफ गवाही दे रहा हूँ। अल्लाह फरमाते हैं कि कोई बात कहो तो हक और सच के साथ कायम रहो, रिश्तेदारी को न देखो या अपने दुश्मन को मत देखो कि ये मेरा दुश्मन है तो उसके खिलाफ ही बोलना है। नहीं, जो चीज़ हक है उसके साथ खड़ा रहना है। व बिअहदिल्लाहि औफू, एक नसीहत यह कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ तुमने जो अहद किया है अल्लाह की इबादत करने का, उस अहद को पूरा करो। ये 10 किस्म की वसीयतें हैं जो अल्लाह ताला ने हर मुसलमान को की है, और इसके बारे में अल्लाह फरमा दिया, ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून। इसी तरह एक नसीहत आगे रह गई कि व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमा फत्तबिऊ। अल्लाह फरमाते हैं 10वीं नसीहत कि ये दीन इस्लाम जो है ये सिरात मुस्तकीम है, और ऊपर की जो बातें हमने कही यही सीधा रास्ता है, लिहाजा इसी रास्ते के मुताबिक चलो, अपना कोई नया रास्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों पर अगर, इन 10 कामों पर अगर अमल करोगे, लअल्लकुम तत्तकून, तो तुम लोग मुत्तकी बन जाओगे, यानी अल्लाह के नेक बंदे बन जाओगे। खुलासा ये हुआ कि ये 10 काम है
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی پیدا کرنے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ایک شارٹ کٹ راستہ اور روڈ میپ اللہ نے بیان کر دیا کہ ان 10 کاموں پر عمل کر لو گے تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے، اللہ کو پا جاؤ گے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت میں فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحیمی اور کریمی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دستور بنا دیا ہے کہ کوئی آدمی اگر نیکی کا صرف ارادہ کرے تو فرشتوں کو حکم ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیا جائے، لیکن اگر گناہ کا ارادہ کرے تو فرشتوں کو لکھنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ یہ تو ارادے کی بات۔ اب دوسرا مرحلہ ہے کہ کسی نے نیک کام کر لیا، تب کیا لکھا جاتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ کوئی آدمی ایک نیک عمل کرتا ہے تو اس کو 10 گنا بڑھا کر اجر و ثواب لکھا جاتا ہے، یعنی ایک عمل کے بدلے 10 نیکی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں۔ لیکن جب گناہ کی باری آتی ہے تو ایک گناہ کے بدلے 10 گنا نہیں لکھا جاتا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر شفقت کرتے ہیں اور کہتے ہیں فرشتوں کو ایک گناہ کیا ہے تو لہذا ایک ہی لکھو، اور اگر یہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو وہ بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ گویا کہ ہمارا رب اس قدر رحیم ہے، اس قدر کریم ہے، لہذا ہمیں نیک کام کرنے چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اگر گناہ ہو گیا ہے تو ہمیں توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اس صورت کے آخر میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی زبانی کہلا رہے ہیں کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، اسی طرح میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، تمام چیزوں، ہر چیز کی ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ۔ گویا کہ ہمارا یہ جو جسم ہے خود ہم اس کے مالک نہیں ہیں، اس جسم کا مالک بھی اللہ ہے، اللہ نے ہمیں صرف استعمال کرنے کے لیے دیا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جسم میں آپ کچھ کمی زیادتی نہیں کر سکتے، ٹیٹو وغیرہ نہیں بنا سکتے اور اپنا مسئلہ وغیرہ نہیں کر سکتے، یہ ساری چیزیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جسم کو ہمارے پاس بطور امانت رکھی۔ اسی طرح اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ خالص اللہ کے لیے کریں، اس لیے نبی کی زبانی کہا جا رہا ہے کہ نماز، روزہ، اسی طرح میرا جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے، یعنی میں جو بھی عمل کروں گا ہر ایک عمل خالص اللہ کے لیے ہوگا، اس میں ہماری ذات کا اور کسی کو دکھلانے کا، کسی کو خوش کرنے کا کوئی عمل دخل نہیں رہے گا۔ آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین میں تم کو ایک دوسرے کا نائب بنایا ہے، اسی طرح ایک کا درجہ دوسرے کے درجے سے ہم نے بڑھایا ہے، یعنی زمین میں سارے لوگ ایک حیثیت کے نہیں ہیں، کسی کی حیثیت بڑی ہے، کسی کی تھوڑی گھٹی ہوئی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ لیبلوکم فیما آتاکم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے تمہارے ساتھ جو معاملہ کیا ہے اسی لیے تاکہ ہم نے تمہیں جو نعمت دی ہے اس کے بارے میں ہم تمہیں آزمائیں۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا میں جو ہمیں نعمت دی جاتی ہے یا دنیا کی جو ہماری زندگی ہے یہ ایک آزمائش ہے، اگر ہم اسے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلیں گے تو گویا کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، اس امتحان میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، پاس ہو جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ ہم نے کچھ گڑبڑی کر دی تو یہ جو ہماری آزمائش ہے، امتحان ہے، اس میں ہم ناکام اور فیل ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہر وقت اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو بھی نعمت ہے ایک آزمائش ہے، اسے شریعت کی روشنی میں، شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صرف کرنا ہے۔ اپنی من مانی کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم فیل نہ ہو جائے۔ تو یہ چند احکام ہیں جو سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے سورہ اعراف۔ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے، وہاں کچھ مومنین کچھ دنوں تک رہیں گے کہ جن کی نیکیاں جنتیوں سے کچھ کم رہ جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ دنوں کے لیے ان کو اعراف میں رکھیں گے، پھر جب اللہ چاہیں گے دوبارہ ان کی جنت میں انٹری ہو جائے گی۔ تو اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ اعراف رکھا گیا ہے، اور یہ مکی سورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں بھی اللہ کی توحید، نبی کی رسالت اور قیامت یعنی آخرت، ان تینوں مضامین کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے، اور کفار اور مشرکین کے ساتھ اللہ نے مکالمہ کیا ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلی جو آیت ہے الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ دوسری آیت میں اللہ نے گویا کہ قرآن مجید کے معجزے کو بیان کیا ہے اور اپنے نبی کو تسلی دی ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف جو کتاب نازل کی ہے اس سے آپ لوگوں کو ڈرائیے اور کتاب کے بارے میں آپ کے دل میں کسی قسم کی کوئی تردد نہ رہے۔ وذکریٰ للمؤمنین، یہ کتاب مومنین کے لیے نصیحت ہے، جو لوگ ایمان لائیں گے ان کے لیے کتاب نصیحت ہے، جو نہیں مانیں گے ان کا اعمال ان کے سر ہے، لہذا آپ اپنا کام کریے۔ اگر یہ لوگ آپ کی دعوت قبول نہیں کرتے تو اس سے آپ تنگ دل اور پریشان مت ہو جائیے۔ اس کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والوزن یومئذ الحق،
فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ترازو قائم کریں گے، اور جس آدمی کا ترازو بھاری ہو جائے گا وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن ہمارے اعمال کا جو حساب لیا جائے گا وہاں پر گنا نہیں جائے گا کہ تم نے 10 نماز پڑھی، 40 حج کیے اور اتنے صدقے دیے، گنا نہیں جائے گا، بلکہ وہاں تولا جائے گا کہ کس عمل میں کتنا وزن ہے۔ جو عمل زیادہ وزنی ہوگا، جس کا پلڑا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہوگا یا گناہ ہوں گے ہی نہیں، وہی آدمی کامیاب ہوگا۔ اور اگر جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، تو وہ آدمی وہاں پھنس جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ نیکیوں میں وزن کس طرح پیدا ہو؟ نہیں، پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوانٹٹی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہاں اعتبار اور مقبولیت کوالٹی کا ہے کہ آپ کیسی عبادت کر کے لائیں، یعنی عمل میں وزن ہے کہ نہیں، وزن کو دیکھا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ عمل میں وزن کیسے پیدا ہوگا؟ تو عمل میں وزن 3 کام کو اگر ہم ملحوظ رکھیں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ عمل میں وزن پیدا کرتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہو، عقیدہ غلط نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ ہماری نیت درست ہو، اخلاص ہمارے عمل کے اندر ہو، کسی کو دکھلانا، ریا اور نمود، اپنی شہرت مقصود نہ ہو۔ اور تیسرا کہ وہ عمل صحیح طریقے کے مطابق یعنی سنت کے مطابق ہو۔ اگر یہ 3 کام اس عمل میں ہے تو اس عمل میں وزن اللہ پیدا کر دیں گے۔ پہلا کہ عقیدہ درست ہو، دوسرا ہماری نیت درست ہو، اخلاص ہو عمل کے اندر، تیسرا طریقہ بھی درست ہو یعنی نبی کے بتائے ہوئے سنت کے مطابق عمل ہو۔ اگر یہ 3 چیز ہے کسی بھی عمل میں تو اس میں اللہ وزن ڈال دیں گے۔ اگر یہ 3 چیز نہیں ہے، مثلا آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن سنت کی رعایت نہیں ہے، وضو آپ نے کیا لیکن بس ایسے ہی فٹافٹ وضو کر لیا، سنت کے مطابق وضو نہیں کیا، تو پھر اس میں کوئی عمل نہیں رہے گا۔ آپ نے اللہ کے راستے میں صدقہ تو کیا لیکن اس میں ریاکاری آ گئی، دل کو خوش کرنا، لوگوں کو دکھلانا مقصود ہو گیا، اس میں ریاکاری آ گئی، پھر اس عمل میں کوئی وزن نہیں رہے گا۔ آپ نے عمل کیا بہت اچھی بات، لیکن اس میں وزن نہیں رہے گا۔ تو اگر ہم چاہیں کہ عمل میں وزن پیدا ہو تو اس میں 3 کام ہمیں ملحوظ رکھنے چاہیے کہ ہمارا یقین اللہ کی ذات پر ہو، ہماری نیت درست ہو، اخلاص ہو، اور سنت کے مطابق سنت کو زندہ کرنے کی نیت سے ہم وہ کام کریں، تبھی گویا کہ ہم فاولئک هم المفلحون یعنی کامیاب لوگوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی عظمت کو بیان کیا ہے اور کہا کہ سارے انسان بھائی بھائی ہیں، اس لیے کہ تمام انسانوں کی تخلیق ایک انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اس نسبت سے ہم لوگ ہر ایک بھائی بھائی ہیں۔ اور اس واقعے سے اللہ نے انسان کی عظمت کو بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو 3 طرح سے اعزاز دیا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو انسانوں کے ابا ہیں، جد امجد ہیں، ان کو ہم نے پیدا کیا، پھر ان میں ہم نے روح پھونکی، دوسرا اعزاز۔ تیسرا اعزاز ان کو یہ دیا کہ فرشتوں کو ہم نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ گویا کہ انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح تقریم بیان کیے، اور فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ وہ پورا واقعہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس لعین کا پورا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ابلیس نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں ان لوگوں کو ان کے دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرح سے ان کو گویا کہ پریشان کروں گا، ان کو بہکاؤں گا۔ پورا واقعہ ہے جو ہم تمام کو معلوم ہے۔ تو اللہ نے اس واقعے کو اس پارے میں یعنی 8ویں پارے میں ذکر کیا ہے۔ اب یہاں جو ہمیں اصل چیز سننے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے واقعے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کو یعنی ہم انسانوں کو خطاب کیا ہے، اور اللہ نے یہی لفظ استعمال کیا ہے، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد۔ اور اس طرح اللہ نے 4 جگہ خطاب کیا ہے، اے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد، یعنی اللہ نے شیطان کے مکر و فریب کو اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ ہوا کہ ان کو جنت سے دنیا میں آنا پڑا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی لباس بھی ان سے چھین لیا، اس پورے واقعے کو بیان کرنے کے بعد انسانوں کو خطاب کر کے اللہ نے 4 طرح کی باتوں سے انسانوں کو متنبع کیا ہے۔ اور اس سے اصل مقصود یہی ہے کہ ہم شیطان اور اس کے مکر و فریب سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس یعنی ڈریس کو ہم نے تمہارے لیے اتارا ہے، اور اس لباس کے 2 فائدے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ وہ اعضاء جس کا دکھانا گناہ ہے اس کو تم اس لباس کے ذریعے چھپاتے ہو۔ جیسے ہماری ایک سطر ہے، سطر اگر ہم کھول کے رکھیں گے دوسروں کو دکھائیں گے تو ہمیں گناہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں لباس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ تم اپنے سطر کو چھپا لیتے ہو، کہ تمہیں اس اعضاء کو نہیں دکھاتے جس کا دکھانا گناہ ہے۔ اسی طرح اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے تم زینت حاصل کرتے ہو، خوبصورتی تمہاری بڑھ جاتی ہے۔ ایک انسان ایسا ہے بالکل ننگا دھڑنگا رہے
تو اتنا خوبصورت اور ہینڈسم نہیں لگتا، اس کے مقابلے میں دوسرا انسان جو بن سوار کر اور کپڑا لتا پہن کر آئے، سوٹ بوٹ میں یا پگڑی وغیرہ باندھ کر آئے، تو وہ زیادہ حسین اور خوبصورت لگتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ لباس کے یہ دو فائدے ہیں۔ تو اور آگے فرماتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ دو قسم کے لباس ہیں، ایک تو تمہارا یہ ظاہری لباس ہے کپڑے وغیرہ کے شکل میں جو تم پہنتے ہو، ایک لباس یہ ہے، دوسرا لباس تقوی والا لباس ہے، دوسرا لباس تقوی والا لباس ہے، ذَلِكَ خیر، اور یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ہمیں گویا کہ ظاہری لباس پر بھی دھیان دینا ہے اور اپنے اندرونی لباس یعنی روح کا جو لباس ہے تقوی، اس پر بھی دھیان دینا ہے۔ اللہ نے ان دونوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹو، تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے، تم لوگ شیطان کے مکر و فریب میں مت پھنس جانا۔ جس طرح شیطان نے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا، حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے نکالا، ان کے لباس کو چھنوایا، شیطان نے ہی کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں کہ تمہارے آبا و تمہارے دونوں والدین کو انہوں نے جنت سے نکالا، ان کے لباس کو انہوں نے چھینا اور ان کو بے لباس کر دیا، تو یہ شیطان ہے، اس سے تم اپنے آپ کو بچانا۔ کہ ہمیں ہر وقت شیطان سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ انسان نے شیطان کو ہمارا کھلا دشمن، شیطان کو انسان کا اللہ نے کھلا دشمن بنایا ہے، اس سے اپنے آپ کو ہر وقت اور ہر لمحہ بچاتے رہنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ اے آدم کی اولاد، تم ہر نماز کے وقت اپنی زینت کو اختیار کرو اور کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو۔ یعنی نماز پڑھتے وقت اپنا سطر ڈھانپ کر نماز پڑھو اور زینت اختیار کرو، اور کھانے پینے میں یعنی ضرورت میں پیسہ خرچ کرنا ہے لیکن اسراف نہیں کرنا، بے فائدہ فضول خرچ نہیں کرنا ہے۔ یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تیسرا خطاب کر رہے ہیں۔ اصل میں کفار مکہ وہ لوگ بیت اللہ شریف میں ننگے دھڑنگے طواف کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ لباس جس کو پہن کر ہم گناہ کرتے ہیں، اسی لباس کو پہن کر ہم بیت اللہ کی طواف کیسے کریں؟ کیونکہ شیطان نے ان کو الگ ہی پٹی پڑھا دی۔ حالانکہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس جزو کے ساتھ یعنی اس ہاتھ کے ساتھ بھی تو تم نے گناہ کیا ہے، لہذا ہاتھ کو بھی کاٹ دو، لیکن شیطان نے ان کو الگ ہی پٹی پڑھا دی اور وہ لوگ ننگے دھڑنگے بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم لوگ ہر نماز کے وقت یعنی جب مسجد کے وقت مسجد میں آؤ تو زینت اختیار کرو کہ سطر ڈھانپ کر اور اچھے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش آؤ۔ اسی آیت کے ضمن میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ نماز کے اندر ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا یہ مستحب ہے، یہ زیادہ افضل ہے۔ تو یہ تیسرا ندا ہے۔ چوتھی ندا اللہ نے بیان کی یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کہ اے آدم کے بیٹو، اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ عہد الف میں ہم سے وعدہ لے رہے ہیں کہ اے آدم کے بیٹو، تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئے، یقصون علیکم آیاتی، اور وہ تم کو آ کر میری آیتیں سنائیں تو تم اسے قبول کرنا۔ یعنی اللہ گویا کہ انسانوں سے پہلے ہی عہد لے رہے ہیں کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے آئے گا، کوئی اور نیا آدمی نہیں ہوگا، تمہیں میں سے رسول ہوگا اور وہ آ کر میرا پیغام سنائے گا، اپنی بات نہیں بلکہ میرا پیغام سنائے گا، تو اسے قبول کرنا۔ فمن اتقی واصلح، جو آدمی تقوی اختیار کرے گا، ڈرے گا اور اصلاح کر لے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار۔ لیکن یاد رکھو جو لوگ میری آیتوں کی تکذیب کریں گے، جھٹلائیں گے اور اس سے تکبر کریں گے یعنی اپنے گھمنڈ کی وجہ سے ان آیتوں کو نہیں مانیں گے، اولئک اصحاب النار، تو یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ آدم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے 4 مرتبہ کہا ہے اے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد، اور ہمیں گویا کہ اللہ نے نصیحت کی ہے کہ دیکھو جس طرح شیطان نے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا، ان کو بہکا دیا، کہیں تمہارے ساتھ بھی یہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرے، اس لیے کہ شیطان بہانے سے تمہارے پاس آئے گا۔ اور اگر آپ ان آیت میں غور کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 آیت میں تقریباً کہا ہے کہ لباس اختیار کرو، زینت اختیار کرو، کپڑا پہنو، لباس پہنو۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ شیطان کا جو اصل ہدف ہے وہ شیطان چاہتا ہی یہ ہے کہ انسان بے حیا ہو جائے، اپنے لباس وباس سب ختم کر دے، سطر اتر سب ظاہر کرے اور بے حیا ہو جائے، شرم و حیا اور حیا کی جو صفت ہے وہ اس کے اندر سے ختم ہو جائے۔ شیطان کا اصل ہدف یہی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، کہ اے لوگوں جب تم میں حیا ہی باقی نہ رہے پھر چاہے تم جو چاہو کرو۔ یعنی گویا کہ انسان کے اندر حیا ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں حلال حرام میں تمیز کراتی ہے، جو ہمیں صحیح اور غلط کے درمیان تفریق کراتی ہے۔ کوئی انسان بے حیا ہو جائے وہ تو ناچ گانا کرے یا ننگا پھرے، اس کو آپ کتنا بھی سمجھاؤ اسے کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ اس کے اندر شرم ہی نہیں ہے۔
جس کے اندر شرم ہی نہ ہو تو وہ ہر غلط کام کرتا چلا جائے گا۔ تو شیطان کا بھی اصل ہدف یہی ہے کہ انسان کو بے حیا بنا دے۔ تو اس کے مقابلے میں اللہ فرماتا ہے کہ تم لوگ زینت اختیار کرو، لباس پہنو۔ پتہ چلا کہ اپنے صدر کو ڈھانپنا اور زینت اختیار کرنا، لباس پہننا، یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اور بھی چیزیں بیان کی جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت یعنی ہر جائز چیز کو، ہر اچھی چیز کو انسان چھوڑ دیتا ہے اور بالکل مجاہدہ کرتا ہے، جیسا کہ بہت سارے بابا پہاڑوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور تپسیا کرتے ہیں۔ تو اسلام میں رہبانیت کا نظام نہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو بھی جائز مطالبات ہے اس کو انسان پورا کرے، البتہ شرعی حدود میں رہ کر جائز اور حلال چیزوں کو استعمال کرے، حرام اور ناجائز چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو یہ سارے احکامات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں نازل کیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے، یعنی ہمیں جو یہ احکامات اللہ نے دیے ہیں، یہ احکامات ایسے ہیں کہ جن پر عمل کرنا ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے، محال نہیں ہے، ممکن ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بہت اس کے اندر مشکل ہو، تھوڑی بہت پریشانی ہو، اور اسی کا نام تو عبادت ہے۔ عبادت کے اندر تھوڑی بہت پریشانی ہو سکتی ہے۔ جیسے ابھی ہم سحری میں اٹھتے ہیں، 3 بجے 3:30 بجے اٹھنا، اپنے نیند کو قربان کرنا، یہ تھوڑا بھاری اور مشکل کام ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ ہم تو اٹھ ہی نہیں سکتے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں۔ تو شریعت کے احکامات مشکل ہوتے ہیں لیکن ناممکن نہیں ہوتے۔ اس پر انسان عمل کرنا چاہے تو عمل کر سکتا ہے، البتہ ہلکی پھلکی اس میں مشقت ہوتی ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد 12ویں اور 13ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 قسم اور 2 گروہ کا ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مان کر چلتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں بھیجیں گے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو اور اللہ کے بتائے ہوئے دین کے خلاف چلتے ہیں، کفر کرتے ہیں، عناد کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، تو وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور پھر منظر کشی کی ہے کہ وہاں پر جنتی اور جہنمی بھی آپس میں بات چیت کریں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی جہنمیوں کو فون لگائیں گے کہ بھائی بتاؤ، ہمارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا تمہیں مل گیا کہ نہیں؟ اللہ نے جو کہا تھا کہ کفر کرو گے، شرک کرو گے تو یہ سزائے متعین ہے، تمہیں وہ سزائے ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ہمیں تو ہمارے ساتھ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ نیک کام کرو گے، دین پر چلو گے، تمہیں یہ نعمتیں دیں گے۔ جنتی کہیں گے ہمیں تو یہ چیزیں مل گئی ہے، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے، وعدہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ قالوا نعم۔ جہنمی کہیں گے ہاں یار وہ ساری چیزیں ہمیں مل رہی ہے۔ گویا کہ جنتی جہنمیوں کو وہاں پر چڑھائیں گے ایک طرح سے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کہ جہنمی جنتیوں سے مانگیں گے کہ یار اللہ نے تمہارے ساتھ جو فضل کیا ہے، جو نعمتیں دی ہے، یا پانی وغیرہ تمہارے پاس ہے، کچھ چیزیں ہمیں بھی دے دو۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جنت کی نعمتوں کو اور جنت کے پانی کو کافرین پر حرام کر رکھا ہے، گویا کہ ان کو وہاں کچھ نہیں ملے گا۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ للذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، اس لیے کہ انہوں نے دین کو مذاق بنا لیا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ گویا کہ جہنمی جو جہنم میں جائیں گے 2 کام کی وجہ سے، ایک تو یہ کہ دین کو انہوں نے سمجھا نہیں، دین کا مذاق اڑایا، دوسرا یہ کہ اپنی جو اللہ نے ان کو زندگی دی تھی اس زندگی کا انہوں نے غلط فائدہ اٹھایا اور زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ انہی 2 غلطیوں کی وجہ سے اور مسٹیک کی وجہ سے یہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ پھر آراف والوں کا بھی ذکر ہے کہ کچھ لوگ آراف میں رہیں گے، یعنی نہ جنت میں نہ جہنم میں، یعنی ان کی نیکیاں تھوڑی کم پڑ جائے گی، تو کچھ دنوں کے لیے یہ آراف میں رہیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب منظور ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل بیان کیے ہیں، اور تقریباً 3-4 دلائل اللہ نے دیے ہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن کے اندر پیدا کیا۔ اللہ وہ ہے جو عرش پر مستوی ہوا۔ وہ کہ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے 6 دن کے اندر اس پورے سنسار کو بنایا ہے، اور زمین کو اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، اور آسمان کو ایسا بنایا بغیر ستون کی۔ ہم ایک چھوٹا سا چھپر بھی بغیر کسی ٹیک اور پیلر کے بنا نہیں سکتے، لیکن اللہ نے اتنا بڑا آسمان، اور ایک نہیں بلکہ 7 آسمان کو بغیر کسی ستون اور بغیر کسی سہارے کے بالکل معلق رکھا ہے۔ تو یہ اللہ ہی کی قدرت ہے۔ اسی طرح اللہ نے عرش بنایا، عرش میں پھر عرش ہے، پھر کرسی ہے، اور کرسی
اتنی بڑی ہے کہ گویا کہ ہماری سات و زمین اور آسمان اس میں بالکل سما جائے، پھر بھی اس میں جگہ باقی رہ جائے، اور کرسی سے زیادہ وسیع جو ہے عرش ہے۔ اب اس کی کیفیت کیسی ہے وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، چونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، یہ اتنی بڑی چیز ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہی ہیں جو رات میں گویا کہ دن کو ڈھانک دیتے ہیں، دن کی روشنی ہوتی ہے اس میں ہم رات کو ڈھانک دیتے ہیں، تاریکی ہو جاتی ہے، پھر ہم دن نکال لیتے ہیں، یہ ساری چیزیں، اور اللہ ہی ہے جو سورج، چاند، ستارے اور ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہی نے بیان کی۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تخلیق کی چیزوں کو بیان کر رہے ہیں۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہوا چلاتے ہیں اور ہوا سے بادل جو ہے ایک جگہ سے اڑ کر دوسری جگہ جاتا ہے، اور بنجر زمین پر پانی برستا ہے، اور پھر اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھل فروٹ اور پھلات کو اگاتے ہیں۔ یہ سارا کام کون کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں۔ گویا کہ بندوں کو اللہ اپنے قدرت اور کاریگری کو یاد دلا رہے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کوئی زمین ایسی ہے کہ جو بالکل اپجاؤ زمین ہے، وہاں پر بارش برستی ہے تو اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نباتات اگتے ہیں، پھل فروٹ اگتے ہیں۔ لیکن کچھ زمین ایسی ہے جو بیکار ہے، بنجر ہے، وہاں چاہے بارش ہو لیکن کچھ بھی فصل وغیرہ نہیں نکلتا۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک استعارے کے طور پر، باریکی کے طور پر اشارہ کیا ہے کہ کچھ دل ایسے ہیں جس میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، ان کے سامنے دین کی بات آتی ہے تو وہ لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، اور ان کے دل میں گویا کہ دین کی بات اترتی ہے اور یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور کچھ دل ایسے ہیں کہ جن کے سامنے لاکھ دل کی بات آپ کہو، دل میں صلاحیت ہی نہیں ہے، جیسے بنجر زمین، لاکھ پانی ہو جائے اس میں سے کوئی فصل نہیں اگتا۔ اسی طرح کچھ دل ایسے ہیں، لاکھ ان کو آپ سمجھائیے تو وہ لوگ اس سے کوئی اثر قبول نہیں کرتے۔ گویا کہ اس سے نبی کو تسلی دینا مقصود ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 6 انبیاء کے واقعات ذکر کیے، حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام۔ ان انبیاء کے قصوں کو اللہ نے مختصر طور پر ذکر کیا ہے، جو 8ویں پارے کے بالکل اخیر تک چلتا ہے، اور ان واقعات کے بیان کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد یہی ہے کہ اے نبی، اگر آپ کو یہ لوگ ستا رہے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، تو آپ پریشان مت ہوئیے۔ آپ سے پہلے بھی کچھ انبیاء تھے جن کو بہت سارے لوگ ستاتے تھے، لہٰذا جس طرح انہوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر کیجیے۔ اسی طرح دوسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کو ان کا انعام اور بدکار اور برے لوگوں کو ان کا انجام بد بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے اللہ کی بات کو ٹھکرایا ہے، ان کے ساتھ کیسا برا انجام ہوا، اور تم سے پہلے بھی کچھ لوگ اللہ کی بات کے مطابق چلے، ان کے ساتھ اللہ نے کیسا اچھا معاملہ کیا، یہ بیان کیا ہے۔ اسی طرح اللہ کہتے ہیں کہ ظالم کب تک ظلم کرے گا، ایک نہ ایک دن تو اس کو ظلم سے رکنا ہی پڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کی سزا دے کر رہیں گے۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بھی ذکر ہے کہ دیکھیے یہ نبی مکہ کے اندر ہے، یہاں سے یہ باہر بھی نہیں گئے، ان کا کوئی استاذ بھی نہیں ہے، یہ امی ہے، لیکن یہ پچھلی امتوں کے واقعات، ایسی تاریخ جو لوگ بھلا بیٹھے ہیں، وہ تاریخ سچ طور پر لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ پتہ ہے چلا کہ یہ نبی اپنی طرف سے نہیں بیان کرتے، بلکہ کوئی ذات ہے جو ان کو بتا رہے ہیں، یعنی وحی کے ذریعے ان کو باتیں معلوم ہوتی ہے۔ لہذا ان واقعات سے گویا کہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کے اوپر وحی کا نزول ہوتا ہے، اور آپ وحی کے ذریعے یہ ساری خبر دیتے ہیں، لہذا آپ اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں، اور ہم لوگوں کے لیے اس میں نصیحت اور عبرتیں بھی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8ویں پارے میں مختلف احکامات ہم انسانوں کے لیے نازل کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات کی ایک سنت کا احیاء، وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، اس کے علاوہ کچھ ایسی نمازیں ہیں جو نفل ہیں، جیسے کل بات آئی تھی تہجد کی نماز ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین کی نماز ہے۔ تو یہ نمازیں وہ ہیں جن کا وقت متعین ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی نوافل نماز ہے، جیسے آپ جب بھی مسجد میں آئے 2 رکعت تحیۃ المسجد نفل ہے، کبھی بھی وضو کیا، وضو کے بعد کی 2 رکعت ہے، کوئی ضرورت پیش آ گئی صلاۃ الحاجت ہے، اللہ نے آپ کی کوئی ضرورت، کوئی مراد پوری کر دی، صلاۃ الشکر ہے۔ تو یہ جو نوافل نمازیں ہیں، ان نوافل کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جو میں نے آپ کے سامنے نوافل نمازیں گنائے 7-8، ان میں سے کسی ایک نماز کی تو ہمیں خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ کسی بھی ایک نماز کو آپ لے لیجئے اپنی سہولت کے اعتبار سے، یا تو تہجد کو، اوابین کو، اشراق کو، چاشت کو، کسی بھی ایک نماز کو، اور اپنے اوپر گویا کہ اسے لازم کر لیجئے کہ یہ نماز کبھی بھی ہم سے نہ چھوٹے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا اجر و ثواب جو ملے گا وہ تو ملے گا ہی، لیکن اگر آپ کسی بھی ایک نفل نماز کو بالکل پابندی سے پکڑ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو فرض نمازوں کا پابند بنا دیں گے۔ اس لیے کہ ہمارے اندر سے آواز آئے گی کہ یار میں تو ایک نفل نماز کو بالکل ایک دم پابندی سے پڑھ رہا ہوں، اس کو نہیں چھوڑتا، تو جو فرض نماز ہے اسے میں کیوں چھوڑ رہا ہوں؟ تو گویا کہ اندر سے ملامت ہوگی، اور ہم لوگ فرائض پر گویا کہ بالکل پابندی کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ فرض نمازیں ہماری کبھی نہ چھوٹے، تو نفل نمازوں میں سے کسی ایک نماز کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ ہم فرائض پر گویا کہ عمل کرنے والے ہو جائیں گے۔
اور قیامت میں سب سے پہلے سوال فرض نمازوں کے بارے میں ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منافق اور اس میں ہاں منافق ہے کافر، ہاں مشرک تو وہ ہے جو کھلم کھلا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، کھلم کھلا بتوں کے سامنے جھکتا ہے اور مزاروں میں گویا کہ بابا سے ہی مانگتا ہے، اسی کو کہیں گے مشرک۔ اور منافق وہ ہے کہ جو ظاہراً دکھاتا ہے اور لوگوں کی کہ میں مسلمان ہوں، لیکن دل میں اس کا نفاق ہے، دل میں ایک کفر ہوتا ہے۔ زبان پر اسلام ہے، مسلمانوں جیسے عمل کرے گا، لیکن دل میں کفر ہے، مسلمانوں کے خلاف سازش ہے، اس کو بولتے ہیں منافق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، اللہم انی لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اے اللہ پہلا عشرہ ختم ہونے کو ہے، اللہ اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کے تمام نیک اعمال کو قبول فرما، ہمیں صحت تندرستی عطا فرما، اے اللہ ہمارے گھر والوں کو بھی صحت تندرستی عطا فرما، الہ العالمین جو بیمار ہے انہیں صحت عطا فرما، اے اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی ہر ایک پریشانی کو ختم فرما، حلال پاکیزہ کشادہ روزی عطا فرما، اے اللہ ہمارے روزی روزگار میں برکت عطا فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی خیر صلاح اور بھلائی ہمیں عطا فرما، الہ العالمین نیک لوگوں میں ہمارا شمار فرما، سنت کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرما، یا اللہ قیامت کے دن ہمارے اعمال وزنی ہوں، ترازو نیکیوں کا ترازو بھاری ہو، الہ العالمین جنت میں ہمیں داخلہ نصیب فرما، جہنم کے عذاب سے ہم تمام کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا تھا مانگ نہ سکے وہ بھی عطا فرما، ہماری دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما، وصلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ وذریتہ اجمعین برحمتہ۔